جو سورہ ماعون ہے اس میں بھی یہی کچھ بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا فرمائی ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا استفہام ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب اس دین کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے، ایک دین سے مراد مذہب اسلام ہے اور ایک دین سے مراد روز جزا آخرت کا دن ہے۔ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، وہاں پہ دین کا معنی روز قیامت ہے، روز قیامت کے یعنی قیامت کے دن کا مالک، روز قیامت کا مالک۔ جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، ایک معنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مذہب دین ہے، یہ جو اسلام یعنی جو ہمیں دیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کا انکار کرتا ہے۔ اب اس آیت کے شان نزول میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح اس آیت کی یہ بھی وضاحت کی گئی ہے تفسیر میں کہ یہ ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ ابو جہل نے ایک یتیم کو گود لے لیا پرورش کرنے کے لیے، کفیل بنا، اور ہوا یوں کہ سارے یتیم جو ہے وہ غریب نہیں ہوتے، کچھ یتیم مالدار بھی ہوتے۔ اس نے پرورش لے لیا اور اس کا مال اپنے پاس رکھ لیا، اس کو پال رہا ہے، کفالت کر رہا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے کچھ طلب کیا اپنا مال، کہ میرا مال مجھے دے دے۔ اب جب اس نے اپنا مال طلب کیا تو ابو جہل نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ جا، میں تیرا مال نہیں دیتا۔ دوسرے جو ابو جہل کے سنگی ساتھی تھے، انہوں نے بطور استہزاء، بطور مذاق اس یتیم کو مشورہ دیا کہ تو چل مسلمانوں کے نبی کے پاس، وہ تجھے کچھ دیں گے۔ اب وہ تو یہ مشورہ بطور مذاق دے رہے تھے کہ یار جائے گا اللہ کے نبی کے پاس میں کیا ہے وہ کیا ان کو دیں گے، تو ہم جو ہے تالیاں بجائیں گے، ٹھٹے کریں گے، مذاق کریں گے کہ دیکھو جی نئے دین کا جو سربراہ ہے اس کے پاس ہی کچھ نہیں ہے، یا وہ کچھ کیا دلا سکتا ہے کسی کو، تو ہمیں مطلب گستاخی کا موقع مل جائے گا۔ منافق تھے نا اندر سے اور کچھ مشرک تھے، تو وہ تالیاں بجانے کے لیے انہوں نے بچے کو کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤ اور اس سے مانگو کہ وہ تمہیں کچھ دلا دے۔ اب شان ذرا غور کیجیے، اب وہ جب آیا نا یتیم اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں، عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ہے ابو جہل کے پاس اور اس نے مجھے پرورش لیا ہوا ہے، اب میں نے اپنا مال مانگا ہے تو مجھے اپنا مال واپس نہیں کرا، مجھے اپنا مال دلا دیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تو کوئی سوال ہی آتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، نصرانی، کوئی بھی آ جائے تو اللہ کے محبوب یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مذہب کیا رکھتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میرے در پہ آیا خالی نہیں واپس جانا چاہیے۔ اور یہی شان ہے سب سے بڑے سخیوں کے سخی کی۔ حضور سب سے بڑے سخی ہے نا اللہ کے بعد، خود حضور نے فرمایا نا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ سے فرمایا، پھر خود بتایا، فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ عقیدہ ہے نا اس بات پہ، دے رہا ہے نا، سب کو دے رہا ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں اتنی جتنا وہ دے رہا ہے، تو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کے بعد جو سب سے کائنات میں بڑا سخی ہے وہ تمہارے اور ہمارے لجپال کریم آقا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خود فرمایا، مذاق فرمایا۔ تو اس سخی کے دربار پہ بھلا کوئی آئے اور خالی لوٹ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں تیرا مالک تجھے پیسے کیوں نہیں دیتا۔ اب کافر جو تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس مال ہی کچھ نہیں ہے، وہ کیا دلائے گا، یا طاقت ہی کوئی نہیں ہے، مسلمان اتنے ہیں نہیں
جو ابو جہل جیسے سردار کو کہے خبردار کو کیوں نہیں دیتا؟ انصاف تو اس کے پاس کون لینے آئے گا؟ طاقتور کیسے انصاف دے سکتا ہے؟ مطلب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے. اب اللہ کے بابو نے فرمایا چل میرے ساتھ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں. اب یہاں پہ دو تین باتیں ذرا سمجھ لیں. ایک بات یہ سمجھیں کہ مظلوم جو ہوتا ہے نا، مظلوم، اس کے لیے آواز بلند کرنا یہ ہمارے دین کا طریقہ ہے. احتجاج کرنا، اس کے حق کے لیے آواز بلند کرنا، جس کا حق مارا گیا، یہ ہمارے دین کا طریقہ ہے. یہ کسی اور کا ایجاد کرنا نہیں ہے. جب اس نے اپنی داد رسی سنائی تو حضور اس کے ساتھ چل پڑے. چل چاہے آگے کتنا طاقتور سرداری کیوں نہیں ہے، آگے ابو جہل تک کتنی وہ دے رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے. مکہ کی بات ہے، مدینہ کی نہیں ہے، مکی دور کی بات ہے. وہ اتنی تکلیفیں دیتے تھے کافر، لیکن اس کے باوجود بھی جب کسی مظلوم کی باری آئی تو حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دروازے پہ کوئی آئے انصاف مانگنے کے لیے اور میں محمد ایسا کروں کہ آگے طاقتور انسان ہے اور میں کہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنی جیب سے دے دیتا ہوں. نہیں، طاقتور سے انصاف لے کے مظلوم کو انصاف دلانا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. سمجھ آئی اس بات کی؟ آپ چل پڑے. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. جب ابو جہل کے پاس حضور گئے نا تو یہ بیٹھا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب بندے کو عہدہ مل جاتا ہے نا تو بندے کی اکڑ بھی آ جاتی ہے نا. عہدہ تو تھا اس کے پاس، سرداری بھی تھی، اکڑ بھی تھی، غرور بھی تھا. اور دوسرا وہ نعوذ باللہ نیچ اور اپنے سے کمزور حضور کو خیال کرتا تھا، گمان کرتا تھا. جب حضور اس کے پاس پہنچے تو ادھر سے اس کے حواری اور سنگی بھی دیکھ رہے تھے کہ تماشا دیکھیں ذرا کیا ہوتا ہے. جیسے ہی حضور اس کے پاس پہنچے نا، آپ نے فرمایا اس کا یتیم کا مال کیوں نہیں واپس کرتا؟ یہی سوال آپ نے کیا اور جو بیٹھا ہوا تھا نا چوکڑی مار کے اور بڑا اکڑ کے، وہ فوراً کھڑا ہو گیا. حضور کے آنے کے بعد جب آپ پہنچے وہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس نے نیت بھی یہ کی تھی کہ میں نہیں اٹھوں گا، ظاہری عزت بنتی ہے نا اس میں. وہ نیت بھی کہ میں نہیں اٹھوں گا اور بیٹھا ہوا تھا، مال بھی کھا کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب حضور پہنچے نا تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا اس کا مال کیوں نہیں واپس کرتا تو؟ اس نے کہا جی میں ابھی دیتا ہوں، میں ابھی دیتا ہوں، بغیر کسی ہیل و حجت کے میں ابھی دیتا ہوں. جا کے جو اس کا مال حق بنتا تھا آپ کے فرمان کے مطابق ابو جہل نے اس یتیم کا مال اس کو دے دیا. آپ نے اس کا حق اس کو دلایا، وہ اپنے راستے چلا گیا. جب حضور واپس آئے تو اس کے ساتھ اس کے بعد گئے، اوہ کملے سانو تو کرنے حضور کی عزت نہیں کرنی تے آنکھا نہیں ملنا تے تو بھی کیتا. ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بات نہیں مانتی اور جب حضور آئے تو آپ کھڑے بھی ہو گئے، مال بھی دے دیا. اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے، مجھے لات و منات و ہبل کی قسم، جیسے حضور آئے نا تو یتیم کے ساتھ تو حضور کی ایک سائڈ پہ بھی کوئی بندہ تھا جس نے بہت بڑا نیزہ اٹھایا ہوا تھا اور دوسری سائڈ پہ بھی ایک بندے نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ اگر میں یتیم کا مال نہیں دیتا ہوں تو یہ نیزہ مجھے مار دیں گے اور مجھے کاٹ دیں گے. میں نے تو بھائی اس ڈر کی وجہ سے میں نے مال واپس کیا. تو یہ تھا، یہ تو روحانی طاقتیں تھی نا. جہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، طاقت میں بھی بظاہر وہ تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بس یتیم کی باری ہے تو میں اسباب پیدا کر دیتا ہوں، میں اسباب پیدا کروں. اب اس آیت گرامی کی شان نزول میں آگے قرآن فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، کہ کہتا ہے کوئی جزا و سزا نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، بس ذہی زندگی ہے، اس کے بعد مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں ہے. فرمایا میں بتاؤں کون ہے وہ؟ اب اللہ فرماتا ہے، پہلے فرمایا پتہ ہے آپ کو کون ہے وہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. پھر اللہ نے خود وضاحت کی، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دے کے نکالتا ہے. وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دے کے نکالتا ہے. اب یہ اگر یہ آیت اس وقت اسی امر کے تحت نازل ہوئی اگرچہ،
لیکن قیامت تک تمام یتیموں کے متعلق یہ آیت موجود ہے کہ آج بھی اگر آپ کے دروازے پہ کوئی یتیم آ جائے اور آپ اس کو دھتکار دیں، نظر انداز کر دیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، تو یہ وہی اسی طرح جرم ہے جس طرح اس زمانے میں یتیم سے لا تعلقی کرنا جرم ہوتا تھا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یتیم ہے کون؟ یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی نابالغ عمر میں بلوغت سے پہلے اس کے والدین اس کے سر سے ان کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے نابالغ پہ شرعی احکام مکلف نہیں ہوتے، وہ کسی چیز کا دنیاوی طور پہ بھی وہ مالک اس کی ملک جو ہے وہ صادر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ یتیم اگر چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، تو اس کے مال کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اور اس کا مال اس طرح مقدس ہے، فرمایا خبردار یہ نہیں کرنا کہ کوئی یتیم مرنے والے کے یتیم بچے رہ گئے اور اس کے بینک بیلنس سے 50 لاکھ روپے، اب بچوں پہ آپ خرچہ بھی کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں یار چلو 50 لاکھ میں اپنے مال کے ساتھ ملا لیتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، جب کاروبار بڑھتا جائے گا تو ان کا مال بھی بڑھاتا جائے گا۔ حضور نے اس سے بھی منع فرما دیا، ان کا جتنا مال ہے ان کی مرضی کے بغیر آپ اس کو کسی بھی مد میں استعمال نہیں کر سکتے، یہ اتنا مقدس یہ کام ہے۔ اب اللہ نے فرمایا بتاؤں آپ کو کہ کون ہے جو یتیموں، کون ہے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا؟ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ اور اگلی بات ولا یحض علی طعام المسکین، ایک وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور دوسرا وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، آیت سورت کا شروع ہو رہا ہے قیامت کے دن کے ایمان سے کہ کون ہے جس کا ایمان نہیں۔ اب بظاہر ظاہر ہے میں اور آپ بھی قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اعمال کی جزا و سزا ہونی ہے، سزا کے طور پہ جہنم اور جزا کے طور پہ جنت ملنی ہے، اعمال کا حساب ہوگا، اعمال کی تول ہوگی، وزن ہوگا، یہ ساری چیزوں پہ ہمارا ہی آپ کا ایمان ہے۔ ایمان ہونے کے بعد یہ پہلا معاملہ کیا ہے؟ یتیموں کو دھکے نہیں دینے۔ اس سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی آپ کے دروازے پہ یتیم آ جائے اور آپ اس کو دھکا مار دیں، بس یہ مراد نہیں، یہ مراد بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ نرمی کریں۔ اور دوسرا یہ بھی مراد ہے کہ اگر یتیم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیجیے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت رکھ دیتا ہے، ہاتھ رکھ دے پیار سے، جیسے بندہ چھوٹے بچوں کے سر پہ پیار دے دیتا ہے اور ہاتھ رکھ دیتا ہے، یا اپنے کسی مال کسی جانور کے وہ کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے پیار سے بہلانے کے لیے، فرمایا اگر کوئی بندہ کسی یتیم کو بہلانے کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اللہ تعالیٰ اتنے بالوں سے بھی زیادہ نیکیاں اس ہاتھ رکھنے والے کو دے دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ایسے فرمایا، یہ دیکھو نا، یہ درمیانی انگلی بڑی ہے، یہ ذرا چھوٹی ہے، لیکن آپ نے یہ اس طرح فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ مطلب کیا؟ اب کوئی یتیم کی پرورش کرنے والا بندہ نبوت کے مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن شان یہ دیکھو نا، یہ پھر بھی بڑی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنے والا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اور جو قریب ہوگا ظاہر ہے اعمال کی بنیاد پہ اگر نہ بھی گیا اور یتیم کے ساتھ اس نے اچھا کیا تو اللہ کے محبوب ضرور اس کی سفارش کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کے ساتھ ہمدردی، غمگساری اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کا کئی جگہ پہ احادیث میں ذکر فرمایا، اور قرآن بھی کئی جگہ پہ قرآن اس کی تنبیہ بھی کرتا ہے، انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا
کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ وہ یتیموں کا مال کھا کے کچھ نہیں ہوگا اسے، قرآن کہتا ہے وہ کھا تو یتیم کا مال رہا ہے، وہ بظاہر تو اپنے منہ میں ڈالا ہے اس نے کوئی چیز لے کے، لیکن حقیقت میں اپنے اندر وہ آگ ڈال رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہی دے بھارت فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ضرورت مندوں کو کھانا دینا، ان کے دہلیز تک کچھ پہنچا دینا جو ضرورت مند ہے، یہ ہمارے دین کا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ یار زکوٰۃ کو کیوں ہمارے مشروع رکھا گیا ہے دین میں؟ جو کماتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا مال ہے، ہونا بھی اسی کا چاہیے، محنت بھی اسی نے کی۔ تو پھر دین میں اس زکوٰۃ کو سرکولیشن کے طور پر لوگوں کو دینے میں کیا حکمت کار فرمائے؟ یہی حکمت کار فرمائے، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں، دینی معاشرے میں کوئی بھی غریب بھوکا نہ سوئے۔ باقی یہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں نا آج کل، تو ہمارا بہت تباہی مچ گئی ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ہر بندہ مطلب اپنی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے اور پھر اس کے نیچے لوگ لگ جاتے ہیں اور اس کی باتیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یار غریب کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نہ پیدا کرتا غریب کو۔ وہ خدا کے بندے، کچھ اللہ کی نشانیاں اور حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، ورنہ بندہ درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب کسی کو امیر پیدا کر رہا، اب دیکھیں آپ کے کئی خاندان ایسے کہ وہ خود بھی صاحب ثروت رہے، ان کے بچے بھی جناب ایسے عشرت میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اور کچھ غریب خاندان وہ خود بھی غربت میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کے بچے بھی غربت میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے فیصلے، اس میں بندہ کہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہ بے دینی ہے، یہ ملحدیت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب ہمارا دین کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ نے آپ کو دیا ہے تو آپ یہ کیا کریں، آپ اس کو تقسیم کریں۔ یہ میتھمیٹیکلی جو میتھ پڑھتے ہیں نا تو اس میں جمع، منفی اور تقسیم اور ضرب کے فارمولے ہوتے ہیں کہ ایسے کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک دوست نے بڑا بہترین فارمولہ شیئر کیا تو مجھے اس کی یہ دینی پوائنٹ آف ویو سے مجھے یاد آ گیا کہ جمع، اگر جمع کرتے رہو گے اور تقسیم نہیں کرو گے تو ضرب نہیں ملے گی۔ جمع کرتے رہو گے اور تقسیم نہیں کرو گے تو ضرب نہیں ملے گی۔ مطلب کیا ہے کہ آپ جمع کر کے اپنے پاس ہی رکھو گے، لوگوں میں بانٹو گے نہیں، تو پھر آپ کے کیسے بڑھیں گے؟ آپ کے تب بڑھیں گے، ضرب سے بڑھنا مراد ہوتا ہے نا، دگنا تگنا ہو جانا۔ تو فرمایا آپ کے تب بڑھیں گے جب آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ تو یہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہے ایک نعمت اور ضرورت مند بھی موجود ہے، تو آپ اس ضرورت مند کے ساتھ شیئر کر کے ضرور اس نعمت کو بانٹیں۔ اس کے بعد جو آیات ہے نا 4، اس پہ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب یہاں پہ ظاہر کافر تو نماز پڑھتا نہیں، نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتا ہے۔ اب مسلمان کے لیے ظاہر حدیث ہے نا، آیت ہے فویل، بس ویل ہے۔ ویل کا مطلب عربی میں خرابی، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے۔ جیسے جنت کے درجات ہیں ایسے جہنم کے بھی درجات ہیں، اور اس میں ایک درجہ ویل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ویل کا معنی بربادی ہے۔ تو کیا حکم ہے؟ فرمایا فویل، بس خرابی، بربادی اور ہلاکت ہے للمصلین، ان نمازیوں کے لیے۔ یا اللہ کون سے نمازی؟ آگے ان نمازیوں کی وضاحت آئی، قرآن کہہ رہا ہے آگے نمازیوں کی وضاحت کے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ اب یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بولے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، اور قرآن کہتا ہے ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اور نمازیوں کی وجہ کی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت سستی پڑھتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اس میں غفلت کرتے ہیں، اور جو سرے سے نہیں پڑھتا اس کی تو آپ خود اندازہ لگیں۔ جو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں، بھائی ٹائم تو یار ابھی ٹائم ہے، تھوڑا سورج کو آگے جانے دیں،
ابھی ٹائم ہے، تھوڑا آگے جانے، پھر اٹھ کے پڑھ لی اور 2 منٹ میں ختم کر لی. یہ بھی مراد ہے. اور یہ بھی مراد ہے کہ جناب کبھی لگاتار پڑھنی شروع کر دی، پھر پورا ہفتہ، پھر پورا مہینہ چھوڑ دی، پھر 2-4 پڑھی، پھر چھوڑ دی. یہ ساری چیزیں، سارے معنی مراد ہے. فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو مطلب وہ سستی کے ساتھ بس پڑھی نہ پڑھی برابر کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے امتی وضو کر لے نا، وضو اور پھر نماز پڑھ لے، تو ہر نماز سے دوسری نماز کے دوران جتنے اس سے سرزد ہوتے ہیں وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ان نماز پڑھنے کے صدقے وہ معاف فرما دیتا ہے. اور مفسرین نے اتفاق کیا اس بات پہ. اب یہ بات ذرا غور سے سنیں، مفسرین نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ زنا کرنا، شراب پینا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا. اب آپ علماء سے جا کے پوچھیں بھائی اتنی بڑی بات جو میں نے کر دی ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. کیونکہ ایک تو ہے نماز چھوڑ دینا. نماز کے متعلق حضور نے فرمایا نا، الفرق بین المسلم والکافر، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے نماز پڑھنے کا. اندر انسان کی کیا ہے نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں. ایک بندہ کھڑا ہوا ہے وہ کافر ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان. اب آپ اللہ اکبر کی آواز آئے گی، وہ اگر مسجد میں یا کسی جگہ مصلی بچھا کے نماز شروع کر دے گا تو میں کہوں گا مسلمان ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو میں سمجھوں گا یہ کافر ہے، مجھے اس کے دین کا نہیں پتا. تو آپ اندازہ کر لیں. اور ہماری صورتحال سمجھ رہے ہیں نا، گل سمجھ آتی نہیں گل. نماز چھوڑنا، حضور نے فرمایا نماز چھوڑنا تو یہ مسلمان کا شعار ہی نہیں ہے. اور ہماری کتنی رہ جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کا آپ کو ہی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ذرا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن آپ کو سمجھا رہا ہوں تو قرآن کیا کہتا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، صرف ان کی وضاحت کروں تو ٹائم ختم ہو گیا میرا. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ، وہ نمازی جو اپنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاہلی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو لاوالی قسم کی پڑھتے ہیں، تو ان نمازوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. پیچھے قرآن کہتا ہے. اور آگے سنو، الذین هم یراؤن، وہ بھی اس میں شامل ہے جو پڑھتے تو ہیں لیکن دکھلاوے کی پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عبادت میں ریاکاری کرتے ہیں. اور ریاکاری کو حضور نے شرک فرمایا ہے، شرک ریاکاری کو. اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ساتھ آ کے بیٹھ کے بندہ نماز کو لمبی کرے، بھائی اس کے ذہن میں آیا بڑا لمبا نمازی، بڑا حاجی، تو یہ بھی غلط ہے. یا بندہ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا تو اٹھ کے پڑھ لے اور جب خلوت میں جائے تو نماز یاد ہی کوئی نہ ہو، یہ بھی مراد ہے. فرمایا الذین هم یراؤن، وہ نمازی جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی خرابی ہے، بربادی اور ہلاکت ہے. یہ قرآن کہتا ہے. اس میں باقی امور بھی ہیں. زکوٰۃ کوئی دیکھتا ہے دکھلاوے کے لیے، خرابی ہے. نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے، خرابی ہے. ہر وہ عمل جو اللہ نے فرض فرمایا، واجب فرمایا، اور اس میں انسان دکھلاوا اور نمود و نمائش ظاہر کرے تو پھر اس کے لیے خرابی ہے. اور آخری چیز ہمارے معمولات زندگی کے بارے میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور وہ لوگ بھی سمجھے ذرا جو روزمرہ کے استعمال کی چیز کو منع کرتے ہیں. اب دیکھو قرآن نے کتنی باریک بینی سے معاملات کو سدھارنے کی بات فرمائی ہے. اب یہ بھی بھلا ہمارا دین بتا رہا ہے کہ ایک پڑوسی کو کسی چاہیے، کئی دنوں کہنے ہیں اس کو پڑوسی کو کسی چاہیے اور وہ ساتھ والے پڑوسی سے مانگے، روزمرہ کی چیز ہے نا، اگر وہ اس کو نہ دے تو ہمارا قرآن کہتا ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو وعید ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی بربادی ہے جو اپنے پڑوسی کو روزمرہ کے استعمال کی چیز اس کے گھر میں پڑی ہے اور وہ نہیں دیتا. اب یہ ہمارا چونکہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، جو لینے والا ہوتا ہے اس کی بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ واپس نہیں کرنے.
ہاں یہی ہے نا، مطلب اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اسلامی معاشرہ یہاں سے پنپتا ہے کہ جو دیر آئے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اللہ دیتا نے سرگوشی کی ہے فوجی صاحب کے ساتھ، تو یہی بات ہوگی کہ بھائی جنہوں دے دے ہوتے پھر پٹو بھائی واپس ہی نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے سارا معاشرہ ہی ہے. ہمارا معاشرہ اسلامی ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ جب کسی مسلمان بھائی کو کوئی چیز ضرورت ہوئی اور وہ ساتھ والے پڑوسی کے پاس گیا، وہ کہتا میں تو نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا بھائی؟ یہ واپس ہی نہیں کرتا. اب دیکھو کہ دونوں طرف سے خرابی ہو گئی. اگر یہ معاشرہ ہمارا بڑھتا، بھائی چارے کا بڑھتا، یہ چیزیں بڑھتی، تو یہ کبھی بھی کوئی نہ کہتا یار اس نے واپس نہیں کرنا. آگے بھی تو یہی قرض کی صورت حال ہے، کسی کو دے دو، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، پھر واپس مانگنے لگو تو وہ تمہارا بارہ. تو یہ یمن الماعون، اس پہ خدا رہا. ہم چھپن چک میں اگر یہ معاشرہ شروع کر دینا اس طرح کہ پڑوسی کو یار کوئی ضرورت کی چیز اگر ہے تو اس کو دے دے، اس قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہو، انشاءاللہ یقین ہوگا کہ وہ واپس بھی دے گا اور اس میں وہ خرابی نہیں کرے گا. اگر اس سے بائی ایکسیڈنٹ یعنی کسی اچانک کسی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہوگی تو وہ چیز کو صحیح سلامت مالک کے پاس پہنچائے. تو یہ صورتیں ہیں. اب میں تو قرآن کی تبلیغ کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا، یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو میں نے آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو روزمرہ استعمال کی چیز بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، ان کے لیے بھی بربادی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. اب یار اس معاشرے کو شروع کرو گے تو جو لینے والے ہیں اللہ ان کے دل میں بھی رحم ڈال دے گا کہ یار جس نے میری ضرورت کو پورا کیا تو مجھے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہوئے مجھے بھی حیا آنی چاہیے. تو یہ پڑوسیوں کے ساتھ، اور پڑوسی کا ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے کہ اس کے کتنے حقوق ہیں. یا معاشرے میں کسی دوست کو کوئی چیز ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کے وقت اس کو وہ چیز دے دے اور وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر کے پھر واپس آئے. یہی ہماری مسجدوں کا حال ہے کہ مسجدیں میں کوئی چیز استعمال کی پڑی ہوئی ہے، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. مسجد کی پہلی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد کی چیز استعمال ہی نہیں کر سکتے اگر وہ اسی غرض سے بنی ہے کہ اس کو استعمال کر کے مسجد کی آمدن میں اضافہ کرنا ہے، تو پھر اس کو استعمال کر کے مسجد کو کچھ دے تو صحیح، اور پھر یہ لے جائے تو وہ آپ کے گھر کی نہیں بن جاتی، وہ مسجد کی اس کو واپس بھی لے کے آئے. تو یہ چیزیں بھی کم از کم آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور ہمارے مسلمان معاشرے میں تو آج کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آج 5 منٹ اوپر چلے گئے، سورۃ الماعون میں نے پڑھ کے سنائی ہے. اس کے مضامین یہ ہیں کہ روز قیامت پہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے وہ نہ یتیم کا مال کھاتا ہے، وہ نہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے انکار کرتا ہے. یعنی جو بندہ مومن ہے وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ ہمدردی غمگساری کرتا ہے اور وہ محتاجوں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور اگلے مضامین اللہ نے نماز کے متعلق فرمایا کہ نمازی وہ والے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، وہ والے نمازی جو نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری دل میں رکھتے ہیں، وہ لوگ جو روزمرہ کی چیزیں استعمال کرنے سے روکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.